امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک مومن اپنے کسی کار خیر کا ثواب دوسرے مومن کی جانب ایصال کر سکتا ہے، سوائے معتزلہ کے اس میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، یعنی ایصال ثواب کے جواز کے سلسلہ میں سوائے معتزلہ کے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور اختلاف ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ 20 قرآن پاک کی آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایصال ثواب کے جائز اور مستحسن ہونے پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ لیکن ماہ رجب کی 22 تاریخ کو جو حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے کیے جاتے ہیں، اس سے علماء کرام نے سختی سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایصال ثواب آپ سال بھر میں جس تاریخ کو بھی چاہے کر سکتے ہیں، کوئی یہ قید نہیں ہے کہ جس دن فلاں مرا یا جس دن فلاں پیدا ہوا اسی تاریخ کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ ایصال ثواب کسی بھی تاریخ میں کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ کو ہوئی، اور آپ کی وفات 15 شوال کو ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز 17 ربیع الاول کو دلوائی جائے یا 15 شوال کو دلوائی جائے، سال بھر میں جب آپ چاہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز پکا سکتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لیکن ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے کنڈے پکائے جاتے ہیں، یہ فقط حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز نہیں ہے، بلکہ روافض 22 رجب المرجب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی کے طور پر، جشن کے طور پر یہ چیزیں پکاتے ہیں، اور یہ باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ملا باقر مجلسی نے زاد المعاد صفحہ نمبر 34 مطبوعہ ایران کے اندر لکھا، شیخ مفید گفتاست کہ در روز 22 ای ماہ معاویہ علیہ اللعنہ بجہنم واصل شداست، مستحب است کہ ای روز را روزہ بدارند بشکرانہ ای نعمت۔ الیاذ باللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دشمن حضرت امیر معاویہ اس دن میں فوت ہوئے، لہٰذا شیعوں کو چاہیے کہ جشن کے طور پر اس دن کو منائیں۔ یہ رافضیوں کا شیخ مفید بہت بڑا لیڈر گنا جاتا ہے، یہ 3 ہجری کا ہے غالباً، اور ملا باقر مجلسی بھی ان کا امام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو ہم حضرت امام جعفر صادق کی نیاز نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کے طور پر ہم یہ چیزیں پکاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو ہم حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں، اور ان کے تقریری بیانات بھی موجود ہیں جن کے اندر انہوں نے کہا کہ 22 رجب کو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی کے طور پر یہ سارا کام کرتے ہیں۔ بیان سنو جی۔ اگر آپ ایسا کریں تو پھر ہم تو ایسا ہی کریں گے۔ اگر کوئی دشمن اہل بیت کسی دن مرا ہے تو ہماری اس دن خوشی ہوگی، یہ آٹومیٹکلی کنفرم بات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن چاہے وہ ہمارا سگا کوئی نہ ہو، جب وہ مرے گا دشمن اہل بیت ہے تو اس دن میں بھی خوشی مناؤں گا۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء اہل سنت نے 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے پکانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں روافض کی مشابہت ہے
اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن کے طور پر، یعنی غلط نظریے کے طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے مولانا محمد علی نقشبندی کی کتاب دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ، اس کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 504 پر آپ نے یہی فتویٰ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں شیعوں نے یہ طریقہ اصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی منانے کے لیے گڑھا ہے۔ ایک صحابی رسول کی توہین اور ان سے برات کی خاطر اس کو وضع کیا گیا ہے۔ ان کا مقصد وحید صرف حضرت امیر معاویہ کے خلاف دل کی بڑاس نکالنا ہے، لہذا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ تو حضرت امیر معاویہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک جید صحابی کی دشمنی کے طور پر کیا جا رہا ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر آگے چل کر آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کی نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رائے نہ کہنے سے منع فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رائے نہ کہنے سے منع فرمایا، کیونکہ کچھ بد باطن اس کی عین کے کسرہ کو کھینچ کر اس لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس سے کسی قسم کا غلط تصور لے کر نہیں بولتے تھے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کو ہی خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، گویا ایک لفظ کو اگر معمولی سی تبدیلی سے پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا قصد کر سکتا ہے تو اس لفظ کی ادائیگی سے ہی منع کر دیا گیا۔ اس طرح کنڈے بھرنے کا معاملہ ہے کہ ایک طرف اصال ثواب کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اس عمل کو توہین صحابی کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو اصال ثواب کے زمرہ میں رکھ کر کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ اس کے ناجائز ہونے کے سلسلہ میں قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کیا گیا کہ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں رائنا لفظ کہنے سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رائنا نہ کہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رائنا نہ کہو، کیونکہ گستاخ رائنا کا غلط معنی لیتے تھے۔ صحابہ کرام غلط نہیں لیتے تھے، لیکن وہ جو گستاخ تھے وہ رائنا سے غلط معنی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہاں پر بھی اگر تم حضرت امام جعفر صادق کی نیاز دلواؤ لیکن جو دوسرے ہیں وہ غلط طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، لہٰذا ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس دن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز نہیں دلوانی اور کنڈے نہیں پکانے۔ اور پھر آگے چل کر صفحہ نمبر 505 پر لکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی کا ایک فرد ہوگا، اس لیے اہل سنت کو 22 رجب المرجب کو کنڈے بھرنے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تھا مولانا محمد علی نقشبندی رحمہ اللہ کا فتویٰ۔ اس کے علاوہ غلام جلانی میرٹھی رحمہ اللہ نے بھی یہی فتویٰ ارشاد فرمایا۔ مولانا جلال الدین امجدی رحمہ اللہ نے، اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام نے یہی فتویٰ ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن شیعہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے پکانا منع ہے۔ مفتی اعظم عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے بھی اس سلسلے میں یہی فتویٰ ارشاد فرمایا۔ سماعت فرمائیے۔ حرام کنڈے منانا، حرام حرام حرام۔ باقر مجلسی نے صاف لکھا ہے اپنی کتاب میں اس دن میں امیر معاویہ دشمن مرا ہے، لہذا ہے شیعو عید مناؤ عید۔ یہ سنی حضرات جو کرتے ہیں یہ دابڑ گسنی ہے، یہ سنی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے صرف حلوے کا۔ بابا کھان کا سودا ہے اتنے پھر بڑا مرد ہے، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ فرض کہہ دینا۔ لہذا اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے پکانا سختی سے منع ہے۔ علماء نے شیعہ کی مشابہت سے بچنے کے طور پر اس سے منع فرمایا۔
اس دن اگر آپ نیاز کریں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلوائیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد کی جانی چاہیے، اور اس کے اندر حضرت امیر معاویہ کے پہلے فضائل بیان کریں، آپ کی شان بیان کریں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں، اور پھر ان کے صدقے سے پوری امت مسلمہ کو ایصال ثواب کریں۔ یہ کام کریں، لیکن روافض کی مشابہت کرتے ہوئے اس طریقے کے ساتھ کنڈے منانا سختی سے منع ہے۔